ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جب نازل فرمانا شروع کیا تو سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیات بھیجی وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھیں۔ سورہ علق 30ویں پارے میں ہے اور اس کی پہلی آیات سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن آیات کا انتخاب فرمایا پہلے نازل فرمانے کے لیے، یقیناً وہ آیات بڑی اہم ہوں گی اور واقعی بڑی اہم ہیں۔ وہ سورہ علق ابتدائی آیات ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب سب سے زیادہ عزت والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو دیکھیں جس معاشرے کی طرف اور جن لوگوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا جا رہا تھا اور قرآن کریم بھیجا جا رہا تھا، اس معاشرے میں اس دنیا کی تقریباً ساری برائیاں تھیں۔ وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، چوریاں کرتے تھے، قتل کرتے تھے، جنگیں لڑتے تھے معمولی بات کی وجہ سے، اخلاق سے، ایمان سے، عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے، اچھی معاشرت سے اور اچھے معاملات سے کوسوں دور تھے۔ اب اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام پہنچایا سب سے پہلے پڑھنے کا پیغام تھا کہ آپ پڑھیے، تعلیم کا پیغام پہنچایا، علم حاصل کرنے کا پیغام پہنچایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی مثال روشنی جیسی ہے، جب روشنی پھیلتی ہے تو انسان کا سارا ماحول روشن ہو جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے دائیں بائیں فائدہ مند چیزیں ہیں یا نقصان دہ چیزیں ہیں، میرے نقصان والا کام کون سا ہے، فائدے والا کام کون سا ہے۔ اگر روشنی نہ ہو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور انسان کو کچھ بھی اچھی چیزیں نظر نہیں آتی، نقصان دہ چیزیں نظر نہیں آتی اور انسان بہت سے نقصان دہ کام کر رہا ہوتا ہے، بہت سے فائدہ مند کاموں سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک کمرہ ہو بند، جب کوئی کمرہ بند ہوتا ہے اور کافی عرصہ بند رہے تو حشرات الارض اپنا اسے ٹھکانہ مسکن بنا لیتے ہیں، اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وہاں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، مکھیاں، چیونٹیاں جمع ہو جاتے ہیں، چمگادڑ جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کمرے کو صاف کرنا ہو تو اس کے 2 طریقے ممکن ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی لاٹھی وغیرہ لے کر اس کمرے میں داخل ہو جائے اور یہ کہے میں سب سانپوں کو، بچھوؤں کو لاٹھیوں سے ماروں گا۔ اگر وہ لاٹھی سے مارنا شروع کر دے تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ تو سارے نہیں مریں گے لیکن یہ پہلے کسی کا شکار ہو کے موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آسان طریقہ کہ اس کمرے میں روشنی کا انتظام کر دیا جائے، چھوٹا سا بلب لگا دیا جائے، چراغ روشن کر دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کیڑے مکوڑے وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ اندھیرے میں رہتے ہیں۔ یہی مثال انسان کی اور علم کی اور اچھی چیزوں کی ہے۔ ساری بد اعتقادیاں، ساری بد اخلاقیاں اور جتنی بھی برائیاں اور جرائم ہیں وہ جہالت سے پیدا ہوتے ہیں، اندھیرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان روشنی میں آتا ہے، اپنے اندر روشنی پیدا کرتا ہے تو پھر یہ سب بد اخلاقیاں، بد اعمالیاں اور بے اعتقادیاں، بد اعتقادیاں اور برائیاں اور جرائم، کرائم، یہ سب زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغام دیا وہ یہ نہیں دیا کہ آپ لوگوں کہیں نماز پڑھیں، لوگ کہیں کہ حج کریں، لوگوں کا خیرات کیا کریں، لوگوں کہیں کہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائیں، یہ نہیں فرمایا۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جو حکم دیا وہ یہ فرمایا اقرا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تعلیم حاصل کرنا شروع کیجیے۔ جب تعلیم انسان کے پاس آتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ اس لیے شرعی مسئلہ بھی ہے، کوئی آدمی نیا مسلمان ہوا ہو تو اس کے ذمہ سب سے پہلے 2 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، اگر سطر چھپا ہوا نہ ہو تو سطر چھپا لیں۔ نمبر 2، شریعت کا علم حاصل کریں، یہ پہلا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ،
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کا ذمہ فرض ہے، کوئی نفل یا سنت یا مستحب نہیں ہے۔ اگر آدمی حاصل کر لے تو فائدہ ہوگا، نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا، نہیں نہیں نہیں، ہر عاقل بالغ مسلمان کے ذمہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ علم حاصل نہیں کرے گا اسے اپنے فرائض کا علم نہیں ہوگا، فرائض کو ادا کرنے کا طریقہ اسے معلوم نہیں ہوگا، فرائض کیسے ادا کرے گا؟ ایک آدمی کے پاس علم نہ ہو تو وہ نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا، روزہ صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکتا، وہ غلط سوچتا ہے، غلط بولتا ہے، غلط پکڑتا ہے، غلط دیکھتا ہے، غلط سنتا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلا پیغام جو ہے اللہ کی طرف سے انسانیت کے نام، اس کا تقاضا ہے کہ اس کو ہم اہمیت دیں، اور ہم بھی اپنے مقاصد میں، اپنے کاموں میں سب سے پہلے علم شریعت حاصل کرنا قرار دیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.